حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی کی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل نے آسمان سے زمین پر اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تو روئے زمین کی اوپر والی مٹی کی پرت کسی چھلکے کی طرح آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں اور مختلف کیفیت والی مٹیاں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر دوبارہ ایک مدت تک گوندھی گئی تو یہ گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت حیرت میں آتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے فرشتوں نے ایسی شکل و صورت والی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بت میں روح پھونکی۔ جب روح اللہ کا حکم پا کر نتنوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم پر رحمت ہو، اور اے آدم میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ پھر پورے جسم میں روح داخل ہو گئی اور حضرت آدم زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جن مٹیوں سے بنایا گیا وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، اس لیے حضرت آدم کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور الگ الگ مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتیں بنا کر زمین کو آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی میں رہنے سے ذرا ملول ہوئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم پر نیند کا غلبہ طاری کیا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک بڑی حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے فرمایا، تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ اماں حوا نے فرمایا، میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے مل کر انس اور تسکین ملے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں۔